السلام علیکم۔ آج کا ولاگ موضوع ہے ایک شرمناک تہوار کی کہانی جو کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی تھیوری پر یقین کر لیں تو کہ انسان جو جانور سے انسان بنا، تو آج کے مرد حضرات کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے صرف مرد ہی جانوروں سے انسان بنے تھے، کیونکہ مرد جیسی درندگی کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اعداد و شمار کے مطابق جنسی زیادتی ریپ کے کیس سب سے زیادہ کیسز جو ہیں امریکہ میں درج ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ انڈیا کا نام آتا ہے۔ اگر ہم سب واقعات کی رپورٹ کے اندراج کی طرف جائیں تو میرا خیال میں انڈیا سب سے زیادہ سارے ملکوں کو چھوڑ کر سب سے آگے ہو اس معاملے میں، کیونکہ بھارتی حکومت اور میڈیا مل کر ایسے تمام کیسز کو دباتے ہیں، اندراج نہیں کیا جاتے تاکہ دنیا کو اس چیز کا علم نہ ہو سکے۔ ابھی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں 2019 کی رپورٹ تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر جو اندراج ہوئے ہیں کیسز انڈیا میں 2019 میں، وہ پر ڈے 88 کیس پر ڈے جو صرف درج ہوئے ہیں، جن کی رپورٹ درج ہوئی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر یہ کیسز کی تفصیل آ رہی تھی۔ انڈیا جیسا معاشرہ جہاں پر عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا ہے، جہاں پر عورت کی جو قدر ہے جو ایک شودر سے بھی کم ہے، اور عورت کو کتوں، بندروں اور جانوروں کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے، اور اس سے معاشرے میں ریپ کو کوئی جرم نہ سمجھا جائے تو یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں شادی کے لیے عورت کی خرید کے واقعات تو ہم سنتے ہیں، لیکن بھارت میں انوکھے قسم کے واقعات ہیں جہاں پر اور لڑکی کی شادی کے لیے لڑکے کی باقاعدہ بولی لگائی جاتی ہے، رقم وصول کی جاتی ہے، جہیز کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے طلب کیے جاتے ہیں۔ عورت اس معاشرے میں بے قیمت سمجھی جاتی ہے۔ لڑکی کی پیدائش مر کسی دور میں اس کے لڑکی کے حلق میں کالا نمک ڈال کر اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں عورت کی عزت کی کیا قدر ہوگی جہاں مذہبی روایات میں بھی عورت کو پیدائش کے وقت سے سمجھایا جاتا ہے کہ مرد تمہارا بھگوان ہے، جہاں مرد کے جنسی اعضاء کی پوجا کرنا عبادت بتایا جاتا ہے، وہاں جنسی زیادتی کے واقعات پر عورت کا احتجاج کسی خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ نیشنل رپورٹ ڈاٹ نیٹ نامی ایک ویب سائٹ پر ایک مضمون شائع ہوا کہ بھارت کے صوبہ آسام میں ریپ فیسٹیول کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس فیسٹیول کے بارے میں 43 قبل مسیح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تب سے ہو رہا ہے۔ وہ ایک بال کرشن ناڈو نے دوم دما نامی گاؤں میں ہر عورت کی عصمت دری کی تھی، اس کی یاد میں یہ فیسٹیول جو منایا جاتا ہے، جب وہ اس فیسٹیول میں جیتنے والے کو بال کرشن کا خطاب دیا جاتا ہے۔ یہ جب مضمون شائع ہوا تو ساری دنیا میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ یہ میلہ جو ہزاروں سال سے آسام میں منایا جاتا ہے، اس میلے میں لڑکیوں میں جو ان کے مطابق میلے کے آرگنائزر کے مطابق کہ اس لڑکیوں میں موجود ایک شیطان ہے جس کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھ ریپ نہ کیا جائے تو وہ لڑکیاں بعد میں دھوکہ دیتی ہیں اور پھر مجبوراً ان لڑکیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ریپ کرنے والے کو میلے کے اختتام پر ٹرافی دی جاتی ہے اور اس کو بال کرشن کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اسی میں اس رپورٹ میں ہی وہ اس مضمون میں ہی ایک 24 سالہ ہیری کرشن نے رپورٹر کو بتایا کہ وہ کئی سالوں سے اس میلے میں سب سے زیادہ ریپ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ اس سال اس نے اپنی بہن اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ روز ریپ کیا
اور اس کی خواہش ہے وہ کسی بڑی اداکارہ سپر سٹار کے ساتھ ریپ کر کے یہ جو وہاں کا جو اعزاز وہ کہتے ہیں بال کرشن کا حاصل کرے۔ تو کئی خواتین اور بچیوں کے بھی اس میں انٹرویو ہیں جنہوں نے بتایا کہ سابقہ سال میں ان کو کس طرح بچت ہوئی، بچ گئیں کسی وجہ سے، اور جو ٹورسٹ ہیں جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ سب سے زیادہ پریشان تھے۔ اگر یہ سارے ہی کیسز کو اندراج ہو یہ جو فیسٹیول کے نام پر ریپ کیا جاتا ہے، تو انڈیا کی جو لسٹ ہے وہ ٹاپ سے بھی اوپر چلی جائے، اور یہ ریپ کو اپنے مذہبی روایات کے طور پر مناتے ہیں۔ یوں اخلاقیات کی سرعام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں میں لڑکیاں وحشی درندوں سے چھپتی پھرتی ہیں۔ اخلاقیات کے یہ نام نہاد ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں کے جسموں میں موجود بدی کی قوت کو کچل دینے کے لیے یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ اگر یہ بدی کی قوت نہ کچلی جا سکے تو پھر ان کو ہمیں قتل کرنا پڑتا ہے۔ خود سوچ لیجئے کہ ایسے مذہبی تہوار میں ریپ کے واقعات کی پولیس رپورٹ کی جا سکتی ہے کیا؟ ریپ نامی اس بیماری نے بھارت سے وابستہ تصورات کو پاش پاش کر دیا۔ عورت کو لکشمی، سرسوتی، کالی کے روپ میں پوجنے والے ملک میں عورتوں کی ریپ کی تعداد دنیا میں دوسرے نمبر پر تو پہنچ چکی ہے، جو کہ اندراج کی صورت میں ہے۔ حالیہ واقعات جنہوں نے ایک بار پھر سارے انڈیا میں بونچال برپا کر دیا تھا۔ آپ نے پچھلے سالوں میں یہ سنا ہوگا ایک کیس آیا تھا جس میں ایک خاتون لاء کالج کی قانون کی ڈگری لینے کے لیے ایک طالبہ نے بلاگ پر الزام لگایا تھا کہ پچھلے سال جب وہ دلی میں اپنی تربیت کے دوران سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس جج نے اسے جنسی طور پر ہراساں کیا تھا۔ اس جج کی عمر اس کے دادا کے برابر تھی، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی دیر اس معاملے میں چپ کیوں رہی تو اس نے جواب دیا کہ بزدلی نے اسے جکڑ لیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس بارے میں کوئی قانونی کارروائی نہ کی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا فرض ہے میں اس شخص کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں تاکہ آئندہ دوسری لڑکیوں کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اس وقت جج کی حیثیت سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں ششدر رہ گئی کہ اس صدمے نے مجھے کسی سخت رد عمل کے اظہار کے قابل نہیں چھوڑا کہ آپ کیسے کسی سپریم کورٹ کے ایک جج کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ قانونی اس کا کہنا ہے کہ بار اور بینچ دونوں میں یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو اس طرح کے حملوں کو نشانہ کرنا پڑے۔ یہ بات ایک غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ خاتون سٹیلا جیمز نے کہی، اور اس نے انکشاف کیا کہ وہ اکیلی ہی اس جج کا شکار نہیں بنی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ 3 اور ایسی لڑکیوں کو بھی جانتی ہیں جو اس جج کا شکار بنی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تینوں ججوں پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی بنا دی جو اس خاتون کے الزامات کی تفتیش کرنے کے لیے تھی۔ اس طرح اس ملک میں کافی سارے ایسے واقعات اور جو آج کل اور چلتے رہتے ہیں، مگر ہمارے جو ملک اور ہمارے جو میڈیا ہے ایسے واقعات کو پوسٹ یا ایسے واقعات کو نشر کرنے سے بھی کتراتا ہے۔ ایک اور واقعہ جس نے دنیا کا جھنجھوڑ کر رکھ دیا وہ بھارتی صوبے جھارکھنڈ میں پیش آیا۔ بھارت کے مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں ڈائن قرار دے کر برہنہ گھمانے اور تشدد کا نشانہ بنانے کا نیا واقعہ سامنے آیا تھا، جس میں بھارت میں گزشتہ 8 ماہ میں ڈائن کے نام پر متعدد خواتین کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ بی بی سی کے ایک صحافی نیرج سنہا نے لکھا تھا کہ جھارکھنڈ کی کدنی دیوی اس رسم کی نئی شکار بنی۔ اس کے مطابق کدنی دیوی کو ایک پنچایت میں مبینہ طور پر ڈائن قرار دے کر اس کے بال کاٹ دیے گئے، بری طرح پٹائی کی گئی، کپڑے اتار دیے گئے، اہل خانہ کے سامنے سرعام برہنہ گاؤں میں گھمایا گیا۔ یہ واقعہ جھارکھنڈ کے قبائلی اکثریتی علاقے لوہردگا ضلع کے کوڑو تھانے میں وقوع پذیر ہوا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر لی، 4 افراد کو گرفتار کیا۔ کوڑو تھانہ انچارج پترس ناگ نے بتایا کہ متاثرہ
کے بیٹے امیش منڈا کے بیان پر رپورٹ درج کی گئی۔ اس معاملے میں گاؤں کے 17 لوگوں پر الزام عائد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق متعلقہ گاؤں کے 4 افراد جو تھے ان کے خلاف اور ساوتری دیوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس متاثرہ خاتون کے بیٹے، شوہر اور بیٹی نے کسی طرح بھاگ کر تھانے میں اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد پولیس وہاں پہنچی۔ اطلاعات کے مطابق جھارکھنڈ میں گزشتہ 8 ماہ میں 40 خواتین کو ڈائن قرار دے کر قتل کیا گیا۔ یہ رپورٹ بھی مختلف اعداد و شمار کے ساتھ مختلف اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ اسی طرح دور دراز کے علاقوں میں بھی ہونے والے واقعات جو کہ اکثر و بیشتر میڈیا کی میں شائع نہیں ہوتے تھے، کسی نہ کسی طرح چھوٹی موٹی اخبارات میں شائع ہو جانے سے پتہ چلتا رہتا تھا۔ اگر ہم دنیا کے انسانوں میں تھوڑی سی بھی اخلاقی قوت ہو تو انڈیا کے خلاف بھرپور آواز انداز میں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے، کیونکہ انڈیا میں جس طرح ریپ اور ریپ کے کیسز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے مذہب کے نام پر، معاشرے میں روایات کے نام پر، تو اس جیسے ملک کے خلاف ساری دنیا کو اکٹھے ہو کر اس کے خلاف پابندیاں لگائی جانی چاہیے۔ جزاک اللہ۔